امام کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا اور اس نے آ کے امام سے کہا کہ مولا، لوگ ایک بات کہتے ہیں آپ سے منسوب کر کے کہ یہ آپ نے فرمایا ہے، کیا مولا واقعا یہ بات آپ نے فرمائی؟ وہ بات کیا ہے ابھی سناتا ہوں آپ کو، لیکن اگر پوچھنے والا آپ اس انداز سے کچھ پوچھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بات یہ نہیں کہہ سکتے. مجھ سے آپ سے کوئی آ کر فلاں بات آپ نے کہی ہے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے. آنے والا آ کے کہتا ہے امام سے کہ آپ لوگ آپ کی طرف بات منسوخ کر کے ایک بات کہتے ہیں اور کیا آپ نے کہا ہے؟ تو امام نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا مولا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے اذا عرفت فاعمل ما شئت. امام کو پہچاننے کے بعد، امام کو ماننے کے بعد تمہارا جو جی چاہے کرو. اذا عرفت فاعمل ما شئت. امام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، امام کو پہچاننے کے بعد ہم نے امام کو مان لیا، اب جو جی چاہے کرو. تو پوچھنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سوچ رہا ہے کہ امام اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مانو اور اس کے بعد جو جی چاہے کرو. مگر جب اس نے سوال کیا تو امام نے فرمایا ہاں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں مانو اور اس کے بعد جو جی چاہے کرو. جیسے ہی امام نے کہا کہ ہاں یہ بات ہم نے کہی ہے، اس سوال کرنے والے نے کہا مولا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مانے پھر جو جی چاہے کریں، چوری کریں، شراب پیئیں، بدکاری کریں، 3 بڑے گناہوں کا نام لیا اس نے. کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہمیں ماننے کے بعد جو جی چاہے کرو، ہمارا جی چاہتا چوری کرے، کام نہ کرے، ہمارا جی چاہتا شراب پیئے، ہمارا جی چاہتا جوا کھیلے، بدکاری کرے. اس نے 3 بڑے گناہوں کا نام لیا. کہ اس کا مطلب تو ہوا کہ ہمارا جی چاہے جو جی چاہے کریں تو چوری کریں، شراب پیئیں، بدکاری کریں. سنیے روایت. امام نے جیسے ہی چاہنے والے نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری کریں، شراب پیئیں، بدکاری کریں، تو روایت کہتی امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ کہاں پہ آتا ہے زبان میں مومن کے؟ کس موقع کے لیے حکم دیا گیا ہے؟ موت پر نا. کس کی موت؟ مومن کی موت. ہر موت پہ بھی نہیں. مومن کی موت کی خبر سننے کو ملے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا کس مومن کی خبر موت مل گئی آپ کو؟ کون مومن مر گیا جس پہ آپ کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں میرے نوجوانوں، بات کو ضائع نہ ہونے دینا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کون مر گیا وہاں؟ کس کا جنازہ امام نے دیکھا؟ کچھ نہیں. کہاں کب ہے؟ جب چاہنے والا کہتا ہے کہ آپ کی محبت کے بعد جو جی چاہے کریں، یعنی چوری کریں، شراب پیئیں، بدکاری کریں. اس نے چوری کر لی ہے، اس نے بدکاری انجام دے دی ہے، اس نے شراب پی لی ہے؟ نہیں، شراب پی نہیں ہے، چوری کی نہیں ہے، بدکاری کی نہیں، خالی کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہوا یہ کریں، یعنی ابھی اس گناہ کو کیا نہیں ہے، خالی اس گناہ کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی امام کے چاہنے والے نے گناہ کے بارے میں سوچا، امام نے کہا انا للہ، یعنی امام یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا گناہ کرنا تو دور کی بات، اگر گناہ کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو یہ مومن کی موت ہے. امام کی نگاہ میں مومن کی موت ہے کہ وہ گناہ کرنا تو دور کی بات گناہ کے بارے میں سوچے. اس نے سوچا ہے، خالی مثال کے طور پہ کہا ہے تو امام کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو مومن کی موت ہے کہ مومن گناہ کے بارے میں سوچے بھی. اب بات اور مشکل ہو گئی. اس نے کہا مولا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ماننے کے بعد جو جی چاہے کرو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جی چاہے چوری کرے، شراب پیے، بدکاری کرے، تو آپ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا امام نے فرمایا ہیہات ہیہات ہیہات. جو عربیداں ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بات تب کہی جاتی ہے جب انتہائی درجے کا تعجب اور انتہائی درجے کے افسوس کا اظہار کرنا مقصود ہے. امام نے کہا ہیہات ہیہات، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں مان کے جو جی چاہے کرو، چوری کرو، شراب پیو، بدکاری کرو، کیسی بات کر رہے ہو؟ اس کا امام نے جملہ کہا، سنیے اور یاد رکھیے. کہا اگر ہماری محبت اور مودت کے نام پر، ہمیں چاہنے کے نام پر تمہیں ان برائیوں کی چھوٹ ہوتی
تو تم سے پہلے اس کے حقدار ہم خود تھے کہ ہمیں یہ چھوٹ ملتی. بالکل کلیئر بات ہے کہ اگر امام سے رشتے کی بنیاد پر ہمیں گناہوں کی چھوٹ دے دی جائے تو جن سے نسبت کی بنیاد پر ہمیں چھوٹ ملی ہے پہلے ان کو چھوٹ ملنا چاہیے. امام نے کہا جب ہمیں اجازت نہیں ہے تو تمہیں کیسے اس کی چھوٹ ملے گی؟ تو پھر اس نے کہا مولا پھر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا عرفت فعمل ما شئت، ہمیں ماننے کے بعد جو جی چاہے کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی الجھن بھی برقرار ہے نا کہ امام نے کہا ہے کہ ہمیں ماننے کے بعد جو جی چاہے کرو. اس سے سمجھ نہیں آتا اپنی ہوتی کی زندگی بسر کریں. کسی کی جی چاہتا شراب پیے پیے، امام کو ماننے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. کسی کا جی چاہتا جوا کھیلے کھیلے، امام کو مانتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. جہنم اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. امام بھی کہہ رہے ہمیں ماننے کے بعد جو چاہے کرو. پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں ماننے کے بعد جو چاہے کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزوں میں نے سارا وقت اس ایک جملے کے لیے لیا ہے اور آپ کی توجہ مجھے درکار ہے. وقت نہیں آپ کا ضائع کرنا چاہتا ہوں. ایک بھرپور صلوات محمد والے محمد علیہ السلام. نہیں، میں نے آپ کا وقت لیا ہے اور قیمتی بات کہنے کے لیے وقت لیا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے میں دعوے دار ہوں، میں مدعی ہوں. دعوے دار ہوں تو مجھے ثبوت فراہم کرنا ہوگا. ثبوت ہے عمل کا نام، وہ عمل جو دین کی پابندی کا عمل ہو وہ ایمان کا ثبوت ہے. اس سلسلے میں جو نظریات ہیں ان میں سے گمراہ کن نظریہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. مودت و محبت کے بعد ہمارا جیسا بھی چاہے زندگی بسر کرے. اور یہ خود امام نے کہا ہے. تو امام نے جو جملہ کہا ہے کہ ہمیں مان کے جو جی چاہے کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مان کے جو جی چاہے کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے جو آپ نے فرمایا ہمیں ماننے کے بعد جو جی چاہے کرو؟ اس میں ہمیں کیا ہے پھر؟ تو امام کا جملہ سنیے. فرمایا ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ہمیں ماننے کے بعد جو جی چاہے کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ماننے کے بعد جس برائی کا جی چاہے انجام دے دو. امام نے کہا ہم نے جو کہا ہے کہ ہمیں ماننے کے بعد جو جی چاہے کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو برائی تمہارا جی چاہے کرو، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ماننے کے بعد جو نیکی جی چاہے کرو، جو عبادت جی چاہے کرو، جو اچھائی جی چاہے کرو. ابھی آپ بات تک نہیں پہنچ سکے ہیں. ابھی میں نے امام کی بات مکمل بھی نہیں کی. ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں ماننے کے بعد جو جی چاہے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماننے کے بعد جو نیکی جی چاہے کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، جو نیکی جی چاہے کرو. ہمیں ماننے کے بعد کرو گے تو اجر رسالت ادا کر دو گے، نیکیوں پر جزا ملے گی. ہمیں مانے بغیر نیکیاں کرتے چلے جاؤ گے، ساری نیکیاں بیکار ہوتی چلی جائیں گی. ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمیں ماننے کے بعد برائیاں کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکیاں کرنا ہے تو پہلے ہمیں مانو، پھر نیکیاں کرو. ہمیں مانے بغیر نیکیاں بیکار جائیں گی، اس لیے کہ اجر رسالت ادا نہیں کیا ہے. ہمیں مانو گے تو اجر رسالت ادا ہو گیا ہے. اب نمازیں بھی کام کی ہو جائیں گی، روزے بھی کام کے ہو جائیں گے، حج بھی کام کا ہو جائے گا. ایک صلوات مل جل